أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. لا ناہیہ ہے. لا يتخذ المؤمنون نہ بنائے مومن الکافرین کافروں کو اولیاء ولی کی جمع ہے اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر ومن يفعل ذلك اور جو یہ کرے گا فلیس من اللہ فی شیء تو پھر اس کا اللہ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے. وہ خود ہی اپنے آپ میں معاملات دیکھ لے. وعید ہے اس میں بڑی الا یہ استثناء ہے ان تتقوا منہم تقا کہ ان سے بچنے کے لیے کوئی تقیہ کر لو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تمہیں وارننگ سناتا ہے اپنے عذاب سے بچنے کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اس آیت کو سمجھنا ہر آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مومن بندوں کو جو اس کے مومن بندے ہیں ان کو منع کیا ہے کہ کافروں سے دوستیاں نہیں کرنی کافروں سے دوستی نہیں کرنی اور نہ ہی ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے. مومنوں کو چھوڑ کر ان سے محبت مومنوں کو چھوڑ کر ان سے دوستیاں ہے جی. اور جو یہ کرے گا اس کے لیے وعید ہے. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ یعنی جس چیز سے اللہ نے روکا ہے وہ دوستیاں ہیں کافروں کے ساتھ. اگر کوئی دوستیاں کرے گا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ اس سے برات کا اعلان کرتا ہے. اللہ ان سے بری ہے. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ اس میں وعید ہے بہت بڑی. اللہ کی طرف سے برات کا اعلان ہے. اور یہ کوئی ایک آیت نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے. کتنی ہی آیتیں ہیں قرآن کے اندر جو اس نہیں پر مشتمل ہیں کہ تم نے کافروں کے ساتھ دوستیاں نہیں کرنی. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نساء کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا الله عليكم سلطانا مبینا. یہاں بھی یہی حکم ہے اے ایمان والو کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر. اور فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. یہاں پہ تو عام کافر ہیں جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا اس میں سارے کافر ہیں. وہ یہودی ہوں نصرانی ہوں بوذی ہوں ہندو ہوں بدھ مت ہوں عیسائی ہوں کوئی بھی مذہب کے ہوں ان سے دوستیاں نہیں کرنی.
اور کچھ آیتوں میں خصوصی طور پر اس بات کا ذکر ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہیں بنانا، جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں وہ جو ہے نا تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کے حال، اور جو کچھ قیامت تک ہونا ہے اللہ کو پتا ہے سارا۔ اب ہمارے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں لو جی اینا مسلمانوں تو کافر چنگے، تو کافروں کا پتہ نہیں، جیسے وہ ظالم ہے، جیسے وہ تمہارے دشمن ہے نا، تمہیں پتہ نہیں اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اللہ منع کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ بتا رہا ہے اے ایمان والو، سورہ ممتحنہ کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، وہ دشمن ہے بظاہر تمہارے سامنے مسکرا رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، ہنس کے بات کر رہے ہوں گے، تم اسی میں دھوکے میں آ جاؤ۔ جب ان کو موقع ملے گا وہ تمہارے ساتھ وہ ظلم کریں گے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اب یہودی اور عیسائی کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ؟ کتنی بمبارمنٹ ہے، وہ جو انسانیت کے حقوق کے علمبردار ہیں، نہ کسی مسجد کا احترام، نہ کسی بچے کا لحاظ، نہ کسی عورت، نہ کسی بوڑھے کا، دشمن ہے تمہارے، تم ان سے دوستیاں کرتے ہو۔ اللہ منع کر رہا ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اگر تم ان سے دوستیاں کرو گے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، پھر اللہ نہ تھوڑے تو بری، تو پھر اللہ نہ دوستی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کی ولایت حاصل کرو، اس کی دوستی کرو، اور اس کے دوستوں کو دوست بناؤ۔ دوستوں کا دوست دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص ان کے ساتھ دوستیاں کرے گا اللہ کا ان سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی انداز میں یہ بات بتائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اسی طرح فرمایا سورہ انفال کے اندر والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کافر ہیں نا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ان سے دوستیاں کرو گے جیسے وہ دشمنی کر رہے ہیں تم نہیں کرو گے، زمین میں فساد ہوگا، ہو رہا ہے نا فساد۔ سارے جتنے مسلمان ملک ہیں، حکمران ہیں، سب کی دوستیاں یاریاں انہی کے ساتھ ہیں، اور اس کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب ان کو موقع ملتا ہے نا، جب عام حالات ہیں جی نارمل جا رہے ہیں تو سب مسکرا کے باتیں ہو رہی ہیں، پیار محبت کے اظہار ہو رہے ہیں، لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے ضرب لگانے کا پھر وہ دریغ نہیں کرتے، پھر وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ ہماری دوستی رہی تھی، یہ ہمارے کوئی وفادار تھے، انہوں نے ہمارا کوئی کام بھی کیا تھا، اس لیے ان کو پھر یہ جو محال ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ پھر بری ہو گیا، جاؤ ترے پھر کرو دوستیاں انہوں نے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ۔ اب استثناء ہے ایک الا ان تتقوا منهم تقاۃ، سوائے اس کے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ اگر مسلمان ان کے ملک میں رہ رہا ہے، ان کی حکومت میں رہ رہا ہے اور اسے ڈر ہے، تو پھر اس حالت میں ان کے ساتھ لین دین کرنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا وہ اس کی اجازت ہے، لیکن یہ کہ دل میں ایمان پختہ ہو، اور کہیں یہ الا ان تتقوا منهم تقاۃ یہ ہے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے، کہ کہیں اگر ڈر ہے، اور یہ اس وقت ہے جب تمہیں خوف ہو کہ یہ تمہیں قتل کر دیں گے، یہ تمہارے یعنی عزت پہ ڈاکہ ڈالیں گے یا تمہیں لوٹ لیں گے، ایسی حالت میں زبان سے کچھ ایسی بات کہنا جن سے وہ خوش ہو جائیں، لیکن دل میں ایمان ہو تو اس بات کی اجازت ہے۔ یہ اس وقت ہے جب انسان خطرے میں ہے، جب اس کو یہ خطرہ لاحق ہے، اس لیے جو
علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ کافروں کے ملک میں نہیں جانا چاہیے، کافروں کے ملک میں نہیں جانا چاہیے. جو لوگ جاتے ہیں نا ادھر کام کرنے کے لیے، ان کو اپنے ہی ملکوں میں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ دنیا کی تلاش میں جا رہے ہیں، ادھر جا کے اپنا دین ہی گوا لیں گے، ان کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور کتنے ہیں جو ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، جس ماحول میں گئے اسی میں ہو گئے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات. تو جب آخرت گوا لی تو پھر دنیا و آخرت کا خسارہ ہے. یہاں پہ رشتہ دار گوائے، اپنا ملک گوایا، دنیا میں بھی گھاٹا اور آخرت میں بھی خسارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہے نا اس میں کہ کافر اور مومن جو ہے نا یہ اپنی آگ علیحدہ علیحدہ جلائیں. یعنی اگر کہیں سفر میں ہے نا تو اتنی دور رہو کہ جب انہوں نے آگ جلائی ہو نا اپنے پکانے کے لیے، جیسا کہ جب سفر ہوتا تھا نا پرانے زمانے میں اور رات کو پھر لوگ آگ جلاتے تھے اپنے کچھ پکانے کے لیے کچھ، فرمایا ایک دوسرے کی آگ نظر نہ آئے، اتنا فاصلہ رکھو کافروں سے کہ جب تم ان کے ساتھ میل جول کرو گے تو وہ تمہیں کافر بنائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ مشرک عورت کے ساتھ شادی نہ کرو، کہ اس کے ساتھ میل جول رکھو گے تو اس سے بہتر ہے مومن عورت. لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. اور جہاں پہ یہ حکمت یہ بتائی اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں آگ کی طرف لے جائیں گے، تو اس لیے ان کی دوستیاں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والے، ان سے دور رہنے میں سلامتی ہے. الا ان تتقوا منهم تقا. تو اسی سے جو ہے نا جو روافض ہیں شیعہ، انہوں نے تقیہ اسی آیت سے لیا. تو یہ تقیہ تو ہے کافروں سے بچنے کے لیے، تو انہوں نے مومنوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں سے ہیں وہ بزدل اور صحابہ کا بغض رکھنے والے دل میں، لیکن ان کے مناقب ایسے ایسے انہوں نے یاد کیے ہوئے کسی سے مسلمانوں کو مومنوں کو سنانے کے لیے کہ ہم تو صحابہ کے بڑے محب ہیں، دھوکہ دینے کے لیے. تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسان دل میں کچھ رکھے اور ظاہر کچھ کرے، یہ منافقت ہے. یہ مسلمانوں کے سامنے اس طرح کا معاملہ رکھنا یہ منافقت ہے. یہ وہاں اجازت ہے جہاں آپ کافروں میں گھرے ہوئے ہیں اور وہاں آپ کو خطرہ ہے، آپ کی جان تک کا خطرہ ہے، اس وقت الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ شرط رکھی ہے. یہ اس کے لیے ہے جو اس پر جس کو زبردستی کی جائے لیکن اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے اوپر، دل کا اطمینان ضروری ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ. اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تمہیں نفسہ اپنے آپ سے. یہاں پہ نفسہ کی کچھ لوگوں نے تعویل کی کہ اس کا معنی عذاب ہے، اس کا معنی غیرہ ہو، تو وہ صحیح نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہی ہے وہ ویسی ہی ہے جیسی اللہ نے کہی ہے، اس کی تعویل نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور یہ نفسہ اس کی ذات ہے، نفسہ اس کی ذات ہے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اور اپنے عذاب کو اپنی طرف منسوب اس لیے کیا کہ عذاب بہت بڑا ہے، اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے. جی جیسا کہ حدیث میں ہے نا اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا جی ہے، دل ہے، جیسے اس کی شان کریمی کے لائق ہے. جیسا فرمایا کہ جو مومن اپنے دل میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے. جی اور جو شخص کسی محفل میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان قرآن میں ہوئی، جو بیان اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا، اس کو ویسے ہی ماننا ہے بغیر کسی تشبیہ، بغیر کسی تمثیل کے. یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کا دل ہمارے دلوں جیسا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اور اللہ سبحانہ وتعالی ڈراتا ہے جی اپنی مخالفت سے، اپنے عذاب سے. اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر وعید ہے جو اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں کرتے ہیں.
یہاں پہ تحذیر ان لوگوں کے لیے خاص ہے. اور فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، مصیر کا معنی مرجع، لوٹنا، اور تم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے کہ اس نے تمہارے ہر عمل کا ثواب دینا ہے. اگر دوستیاں جو ہیں تمہاری ان کے ساتھ ہے تو جانا اللہ کے پاس. اللہ کو پتہ ہے تمہارے دل میں کن کی محبت تھی، تو اگر ان کی محبت تھی اللہ سزا دے گا. جو جن سے محبت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے وہ اسی میں سے. جو مومنوں سے محبت کرے گا وہ مومنوں سے ہے، جو کافروں سے محبت کرتا ہے وہ کافروں میں سے ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، ہاں جی، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلے کرنے. إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یا پھر اگر نیک ہیں تمہارے ارادے تو پھر جنت تمہارا ٹھکانہ ہے. اگر برائی ہے اس میں نافرمانی اللہ نے جس سے روکا نہیں رک رہے اور بغاوت ہے اللہ کے خلاف، إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ دونوں کے لیے یہ آیت ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اس میں وعد اور وعید ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، ہر عمل کا حساب دینا ہے. تو اس لیے ولایت، دوستی یہ مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ہاں جی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اس کی انشاءاللہ تفصیل بعد میں بیان کریں گے. وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.